أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، لائق ساتھ احترام ماؤں اور بہنوں، جامعہ سلفیہ میری مادر علمی ہے۔ اس کے ساتھ مجھے ایک روحانی تعلق ہے، اور یہ منبر جس پہ میں آج آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت کر رہا ہوں، اس سے میری بڑی پرانی شناسائی ہے، طالب علمی دور سے بھی، اور اس کے بعد میرے بڑے بڑے مشائخ اس منبر پہ خطبہ ارشاد فرماتے رہے ہیں۔ ہمارے طالب علمی دور میں ہمارے مشفق اور محترم استاذ مولانا محمد داؤد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس منبر پہ خطبہ دیتے رہے، اور آپ ان سے واقف ہیں اور جانتے ہیں، جن کی اذان پورے فیصل آباد کی فضاؤں میں گونجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے۔ مولانا محمد داؤد راز صاحب، جو غلام محمد آباد سے جن کا تعلق تھا، وہ بھی یہاں تدریس کے دوران خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ اور اس کے بعد میرے انتہائی محسن، مشفق اور مربی استاذی المکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ یقین جانیے، جب اس مرتبہ یہاں آنے کا اللہ رب العزت نے موقع نصیب فرمایا، تو میں جب جامعہ سلفیہ میں پہنچا تو میرے یہ احساسات تھے کہ پہلے بھی اس مقام پہ اتنی ہی دھوپ تھی، پہلے بھی اس مقام پہ اتنی ہی دھوپ تھی، لیکن یہاں پہ ایک شجر سایہ دار تھا۔ مجھے بٹ صاحب نظر نہیں آئے، وہ مجھے ارشاد فرمایا کرتے تھے جب بھی میں چھٹی پہ آتا کہ آپ نے جمعہ پڑھانا ہے۔ اور پھر ان کی سب سے بڑی خوبی کہ وہ یہاں خود تشریف رکھتے تھے، وہ باقی خطیبوں کی طرح نہیں کرتے تھے کہ اگر جامعہ میں یا کسی جگہ پہ کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے تو کسی نے باہر سے کسی خطیب کو منگوا لیا یا انوائٹ کر لیا، تو مقامی خطیب جو ہے وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ کسی اور جگہ پہ اپنی سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ بٹ صاحب ایسے نہیں تھے، وہ نگرانی فرماتے، اور ان کے زیر نگرانی جو کچھ مجھے آتا میں سناتا ان کے حکم کے مطابق۔ اور پھر اس کے بعد ان کا آرڈر ہوتا تھا کہ خطبے کے بعد آپ نے کھانا میرے گھر میں کھانا ہے، اس کے بغیر وہ مجھے جانے نہیں دیتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی دین کے لیے محنتیں قبول فرمائے، اور یقین جانیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ انہوں نے چھوڑا ہے کہ اگر کوئی ان کا نام لے کر ان کو یاد کر کے دعا نہ بھی کرے تو ان کے جتنے شاگردان گرامی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ جو کچھ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا حصہ بٹ صاحب کو بھی مل رہا ہے۔ قبر میں بھی آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تین چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے جس وقت کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ من علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، اور جب تک استفادہ کرتے رہیں گے ان کو برابر کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام، ان کو اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا ہے، یہ اللہ کی توفیق تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حضرت بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی سال جامعہ میں مدینہ منورہ سے فارغ ہو کر پڑھانے کے لیے آئے تھے، جس سال ہمارا پہلا سال تھا۔
اور ہماری کلاس کے انچارج بھی وہی بنے، اور اس طرح سے ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق رہا۔ اللہ رب العزت ان کی حسنات کو قبول فرمائے، ان کی بشری لغزشیں اور کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے، آیت نمبر 18۔ آج ہم نے اس مختصر مجلس میں اس پہ غور کرنا ہے۔ کئی حوالوں سے ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم اس آیت کے تناظر میں کتنے پانی میں ہیں، ہمارے پلے میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ خطاب جو اللہ رب العزت کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب بھی اللہ رب العزت اس طرح خطاب فرماتے ہیں اور جب بھی ایسی آیات نازل ہوتی جس میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب کرتے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم بڑے غور سے سنتے اور اپنے کان اس طرف لگا لیتے کہ کوئی بڑا عظیم امر ہمیں بتلایا جا رہا ہے، کسی بڑے کام کا حکم دیا جا رہا ہے، یا کسی کام سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں متنبہ کیا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو اعمال صالحہ کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ زندگی میں گناہوں سے بچتے ہوئے اعمال صالحہ کا زاد راہ ساتھ لے کر یہ سفر زندگی طے کرنا، جلوتوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خلوتوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل کے وقت بھی اللہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی نواہی پر عمل کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر کسی کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور کل کیا ہے؟ کل وہ ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کئی ناموں سے ذکر کیا ہے۔ یوم الدین بھی کہا ہے کہ لوگوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یوم القیامہ بھی کہا ہے، لیکن میں صرف اس دن کے ایک نام پر ترکیز کرنا چاہوں گا جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت کا دن۔ اس لیے کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کو حسرت ہوگی جنہوں نے دنیا میں محنت کی، نیکیاں کمانے کی کوشش کی کہ ہم نے بہت کم نیکیاں کی، کاش کہ ہمارا فلاں وقت بھی نیکی میں گزرتا، فلاں وقت بھی ہم نیکی کرتے، ہم دوستوں کی مجلس میں نہ بیٹھتے، ہم فلاں وقت بھی ضائع نہ کرتے۔ ان کو حسرت ہوگی کہ وہ زیادہ اعمال کیوں نہ کر سکے، اور جنہوں نے دنیا میں رہ کر نیک اعمال کیے ہی نہیں، ان کو حسرت ہوگی کہ انہوں نے اپنا دنیا کا وقت برباد کیا، جو اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دی تھی وہ ضائع کر دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مقصد حیات دنیا بنانا نہیں، دنیا تو بن چکی ہے، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہمیں ملنا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے، یہ اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تخلیقی مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے، موت لکھ دی جاتی ہے، اور وہ جو رزق لکھ دیا ہے جس کے لیے ہم دنیا میں مارے پھر رہے ہیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ جب تک کوئی انسان اپنا پورا رزق نہیں کھا لے گا اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فرصت دی ہے، کس لیے؟ الذی خلق الموت والحیات
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मोहलत हमें दी है कि अल्लाह ताला देखें, हमारी आजमाइश करें कि कौन है अहसनु अमला। अहसनु अमला का क्या मतलब है? यहां एक बात काबिल गौर है कि हमारे ये अमाल, इसी मौजू पर आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं कि हम जो अमाल कर रहे हैं, आज हमने इनको चेक करना है, टेस्ट करना है, इनका वजन करना है। अहसन अमला, हजरत काजी फुजैल इब्ने अयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका माना यह है, अहसन अय्युकुम अहसन अमला अय अखलसहु व अस्वबहु, कि किसने अपने अमाल, नेक अमाल खुलूस के साथ किए और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किए। इसलिए कि अमाल की कबूलियत के लिए जो शराइत हैं, अगर वो शराइत मफकूद होंगी तो उन अमाल का कोई फायदा नहीं, वो अमाल बेकार हैं, रायगा जाएंगे। अगर, और वो शराइत क्या हैं? पहली शर्त ईमान है। काफिर दुनिया में जो मर्जी नेकी कर ले, उसका आखिरत में उसको सिला नहीं मिलेगा, उसका बदला दुनिया में अल्लाह उसको दे देगा। और दूसरी शर्त इखलास है कि अमाल खालिस अल्लाह की रजा के लिए किए जाएं। और तीसरी शर्त मुताबात है कि वो अमाल प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किए जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए हमें भेजा है। इसीलिए उलमा ने जब दीन इस्लाम का खुलासा बयान किया है तो फरमाते हैं, अल इस्लाम मबनीयुन अला असलैन, इस्लाम की बुनियाद दो चीजों पर है, दो उसूलों पर है। पहला उसूल, पहली असल इस्लाम की यह है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करना हमारी शरीयत में हराम है, शिर्क है। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और हम इस बात का इकरार अपनी नमाज की हर रकत में करते हैं, जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं। आपने कभी गौर किया कि इसके अंदर कितना जोर है, इस आयत करीमा के अंदर? एक तो इस लिहाज से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस कुदसी में फरमाया कि जिस तरह हदीस पाक में आता है, वक्त नहीं है, कि अल्लाह ताला हर आयत के बाद जवाब देते हैं सूरह फातिहा की, जब आयत तिलावत करता है नमाजी नमाज में, और जब कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उस वक्त अल्लाह फरमाते हैं हाजा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुआहिदा है। इसमें कितना जोर है आप जानते हैं, तलबा हैं, पढ़े लिखे भाई हैं, आपने कभी गौर किया होगा, हर जबान की ग्रामर का एक उसूल होता है, उसके कवायद होते हैं। अगर हमने सेंटेंस बनाना हो, जुमला बनाना हो उर्दू जुबान में, तो उसकी तरतीब क्या होती है? पहले फाइल आएगा, फिर मफूल बिही आएगा, और फिर फेल आएगा। मिसाल के तौर पर, मैंने पानी पिया है, आसान सी मिसाल, मैंने पानी पिया है, इसमें मैं जो है ये फाइल है, पानी ये पिया जा रहा है, मफूल बिही है, और पीना फेल है। इंग्लिश का एक अपना उसूल है, इंग्लिश में इसके ट्रांसलेशन क्या करेंगे? आई ड्रिंक वाटर, तो वहां पहले प्रोनाउन फाइल, और उसके बाद फेल, और फिर मफूल बिही। इसी तरह अरबी जुबान का एक अपना उसूल है। अरबी जुबान में जब हमने जुमला बनाना हो तो पहले फेल आता है, फिर फाइल आता है, फिर मफूलुम बिही आता है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक का ये मोजज़ा है, जब इस तरतीब को बदल देते हैं, तो उलमा ने इसके लिए कायदा बयान किया है कि तकदीम व मा हक़्क़ुहु ताख़ीर यूजिबुल हस्र वल क़स्र। जब किसी ऐसी चीज को जो बाद में आने वाली है अल्लाह ताला पहले ले आते हैं, तो उसका माना कलाम के अंदर जोर पैदा करना, हसर पैदा करना। तो यहां क्या है? इय्याका नअबुदु, नअबुदु फेल और फाइल है, और इय्याका इसको मुकद्दम किया गया,
کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ اسلام کی اصل ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، خواہ وہ عبادت قولی ہو، خواہ وہ عبادت فعلی ہو، خواہ وہ عبادت مالی ہو. جس طرح کہ ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، تو اس میں تینوں عبادات اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر دی. التحیات للہ، تمام قسم کی قولی عبادات، والصلوات، تمام قسم کی بدنی عبادات، والطیبات، تمام قسم کی مالی عبادات. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. تو اسلام کی پہلی اصل یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، خواہ وہ عبادت نماز کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، اذکار کی شکل میں ہو، دعا کی شکل میں ہو، نذر و نیاز کی شکل میں ہو. جو بھی عبادت ہے یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی قسم کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، شرک ہے. پہلی اصل اسلام کی یہ ہے. اور دوسری اصل کیا ہے؟ دوسرا اصول کیا ہے؟ اللہ نعبد اللہ الا بما شرع اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ ہے متابعت، کہ جس طرح پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہم اس طرح اللہ کی عبادت کریں. کیونکہ اگر کسی نے عبادت میں اپنی مرضی سے کوئی چیز کم کر لی یا زیادہ کر لی، یا عبادت کی کوئی ایسی شکل اختیار کر لی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ہمیں اس طرف رہنمائی کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم چیک کریں اپنے آپ کو، اپنی عبادات کو. پہلا پوائنٹ کہ عبادت صرف اللہ کے لیے. دوسرا پوائنٹ کہ عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میری سنت کے مطابق نہیں، میرے طریقے کے مطابق نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہے. ہم اپنی عبادات کو چیک کریں، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر دین مکمل ہوا، آپ نے تمام چیزیں ہمارے سامنے واضح کر دیں. نماز کی باری آئی تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. وضو کی باری آئی تو فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، وضو کے فضائل وہ حاصل کر سکے گا جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے. حج کی باری آئی تو آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لیجئے. پوری شریعت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھائی، عملی طور پر، تطبیقی طور پر امت کو بتلائی. اور اس بات کی امت نے اس وقت بھی گواہی دی اور قیامت تک گواہی دے گی. اور بات بھی سیدھی ہے کہ کلمہ پڑھنے کا معنی یہی ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے نا حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب مسلمان ہو گئے تو پہلے بھی گھر سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق عمرہ کرنا تھا، لیکن جب اس کلمہ پڑھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضرت مجھے عمرے کا طریقہ سکھا دیجئے. کیونکہ وہ صاحب فہم و دانش تھے، اور ہر صاحب فہم و فراست آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ میں نے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا. جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، اور یہی کلمہ پڑھنے کا معنی ہے. تو ہم اپنی عبادات کو پرکھیں، کیا میرا وضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مطابق ہے؟
کیا میری نماز پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہے؟ کیا میرے باقی اعمال، ذکر اذکار کا طریقہ، میرے باقی اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اگر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو اس کو آج وقت ہے ہمارے پاس اس کا ازالہ کر لیں، تاکہ ہمارے وہ اعمال جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعمال ہم نے بہت نمازیں پڑھی ہیں، بہت نیکیاں کی ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ اعمال اللہ تعالیٰ ریت کے ذرات بنا کے اڑا دے، اللہ ان کو برباد کر دے. تو اس لیے عمل اسی کا فائدہ ہے جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور اللہ رب العزت نے ایک معیار قائم کیا ہے جس کا عمل پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے. وگرنہ اللہ رب العزت کو ہمارے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہمارے پاس دنیا کی زندگی میں یہ وقت ہے اپنی اصلاح کا. آپ ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف دیکھیے کہ نیکی کرنے کے لیے کہ ہم نے اپنے آگے کیا بھیجنا ہے، کیا بھیجا ہے. ان کو کتنی فکر ہوتی تھی کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوال کرتے ہیں صحابہ کرام سے، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ من اصبح منکم اليوم صائما، آج کس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ من عاد منکم المریضا، آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی بیمار پرسی کی ہے؟ من تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کس نے کسی مسلمان میت کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ 4 سوالات کیے. حدیث میں الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے تو 4، لیکن چیزیں 4 ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو آپ کے یار غار ہیں، جن کے بارے میں امت کا یہ عقیدہ ہے خیر الخلائق بعد نبی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے افضل ترین شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار جواب دیتے ہیں، جی آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے، جی آج میں نے نفلی روزہ رکھا ہے، جی آج میں نے بیمار کی تیمارداری کی ہے، جی آج میں نے مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے. تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ان کی حرص تھی عبادت پر. مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، یہ 4 چیزیں ایک دن میں جس آدمی کے اندر جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور اگر کوئی نیکی رہ جاتی تو صحیح بخاری کی اس روایت پہ غور کر لیجئے. ایک دفعہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، جی حضرت ابو ہریرہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ روایت نہیں تھی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہیں تھی. اس لیے جب وہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے جاتے تو جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے. تو کسی نے کہا، حضرت ابو ہریرہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، کس لیے شرکت کرتا ہے؟ آپ یہ نقطہ یہاں آ گیا ہے تو میں بیان کرتا ہوں، وگرنہ میرے آگے میں اس کو بیان کرنے والا تھا کہ عبادات ہیں آپ ذرا ان پہ غور کر کے دیکھیے. فصل لربک وانحر، اتم الحج والعمرۃ للہ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. یہاں جو الفاظ یہ جو ہیں ایمانا واحتسابا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ارشاد فرمایا، من تبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ نماز جنازہ میں شرکت مجھ پر میرے فوت شدہ مسلمان بہن بھائی کا حق ہے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، تو اگر نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے دفن سے پہلے، کسی کو کام ہوتا ہے جلدی
تو اس کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے، ایک قیرات ثواب ملتا ہے۔ اور اگر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں موجود رہتا ہے، دفن کرنے کے بعد واپس آتا ہے، تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا قیرات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا مثل جبل احد، قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت سنی تو کہا واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے ایک صحابی کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا، اما جی ابو ہریرہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں لیکن ہم نے نہیں سنی، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا؟ اما جان نے فرمایا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد کی کنکریاں ان کے ہاتھ میں تھیں، مٹھی میں تھیں، اس طرح زور سے زمین پہ ماری، افسوس کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے لقد فرتنا قراتیت کثیرا، ہم نے بہت ساری قراتیں ضائع کر دیں، مسئلے کا ہمیں علم نہیں تھا۔ اس لیے مسئلہ سیکھنا بھی چاہیے، اللہ نے بہت مواقع دیے ہیں ہمیں نیکی کمانے کے لیے، تو اس لیے کہ انسان اس قدر حریص تھے۔ آج ہم اپنے بارے میں غور کرتے ہیں، بات آخر پہ لاتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی ذرا غور کریں کہ ہم نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ما قدمت میں ما عموم کے لیے ہے۔ ایک تو اس حوالے سے ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے کوئی نیکی آگے بھیجی بھی ہے کہ نہیں۔ جو کوئی وقت ضائع کرتے رہے وہ کسی دوسرے کو ملامت نہ کریں۔ دنیا میں یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے عقل سب کو دی ہے، شعور سب کو دیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 10 آوازیں دی ہیں، 10 ندائیں، یا عبادی یا عبادی یا عبادی۔ ان میں سے آخری ندا اس حدیث کے اندر یہ ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیہا لکم، میں ان کو شمار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پورا ریکارڈ محفوظ ہے، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، گناہ بھی نوٹ ہو رہے ہیں، سارا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو ہم نوٹ کر رہے ہیں، ثم اوفیکم ایہا، پھر قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک اعمال کیے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کیے تو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس حدیث قدسی میں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، جس نے دنیا میں رہ کر اپنا وقت ضائع نہیں کیا، اپنا وقت برباد نہیں کیا، نیکیاں کی اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس نے دنیا میں دی ہوئی مہلت، آخرت کو سنوارنے کے لیے دیا گیا وقت ضائع نہیں کیا۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جس نے دنیا کی زندگی برباد کر دی، اور آج کل تو جس قدر یہ وقت برباد ہو رہا ہے، الامان والحفیظ، یہ سوشل میڈیا نے، واٹس ایپ نے، یوٹیوب نے اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں، انہوں نے ہماری قرآن کی تلاوت بھی کھا لی، انہوں نے ہمارے قیمتی پروگرام اور سوچ اور فکر کو بھی کھا لیا، ذکر اذکار کا بھی خاتمہ کر دیا، اور ہماری اخلاقی تربیت کی بجائے نوجوان نسل کے اندر تباہ کن اخلاقی بگاڑ پیدا کر دیا۔ اس سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چھپ کر دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا، ماں باپ کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، استاد کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے جس سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، جس نے اپنا وقت ضائع کیا، قیامت کے دن اس کو سزا ملی، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، پھر وہ کسی دوسرے کو ملامت نہ کرے،
مجھے فلاں نے ایسے کہا تھا، مجھے فلاں نے ایسے کہا تھا، اس نے مجھے یہ نہیں کرنے دیا، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کل وہ بھی پھنسا ہوا ہوگا اور یہ بھی پھنسا ہوا ہوگا، وہ چھڑوا نہیں سکے گا، اس کی سفارش نہیں کر سکے گا، جو خود ڈوبا ہوا ہے وہ کسی کو کیا بچائے گا۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے اعمال پر، ایک اس لحاظ سے کہ ہم نے کوئی نیک اعمال آگے بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے، یہ کون بتائے گا؟ یہ کوئی دوسرا نہیں بتائے گا۔ خوش آمدی دوست آپ کی تعریفیں کریں گے، کوئی دل رکھنے کے لیے آپ کی تعریفیں کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا ہے کہ کبھی کبھی اپنے ضمیر کی عدالت میں جایا کرو، یہاں سے کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ خود آگاہ ہے، اگرچہ وہ کتنے عذر معذرت پیش کرتا رہے، اپنے آپ کو طفل تسلیاں دیتا رہے، لیکن اس کو پتا ہے ہر انسان کو کہ میں کتنے پانی میں۔ ایک تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے آگے نیک اعمال بھیجے ہیں کہ نہیں، دوسرا ہم نے جو نیک اعمال آگے بھیجے ہیں، جن کو ہم نیک اعمال سمجھ رہے ہیں، کیا وہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا وہ قبولیت کو پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ آج ہم چیک کر سکتے ہیں، آج ان کو ہمارے پاس وقت ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، اس وقت تک ہمارے پاس مہلت ہے، ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ ان میں چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے کہ عمل کرتے وقت ہماری نیت کیا تھی، کیا ہمارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، اور پھر ہم نے وہ نیک اعمال کرنے کے بعد ان کی حفاظت بھی کیا کہ نہیں کی۔ ہم سمجھتے تو رہے بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یاتون بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاً، تہامہ کے پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ صحابی فکر مند ہوئے، حضرت ان کا کیا جرم تھا، کیا قصور تھا، پہاڑوں جیسے اعمال برباد ہو گئے؟ فرمایا وہ لوگ تمہاری جنس سے، تمہاری نسل سے ہیں، تمہاری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، رات کو بھی اٹھتے ہیں، لیکن وَلَكِنَّهُمْ إِذَا انْتَهَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب تنہائیوں میں ہوتے ہیں، جلوتوں میں اپنے آپ کو بڑا پارسا ظاہر کرتے ہیں، لیکن خلوتوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی حرمات کو پامال کرتے ہیں، موبائل پہ ایسے ایسے سین اور منظر دیکھتے ہیں، تنہائیوں میں ایسی ایسی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے پہاڑوں جیسے اعمال وہ برباد کر دے گا، ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسے تو نہیں کر رہے کہ اعمال کرنے کے بعد ہاتھوں سے بنائے اور پاؤں سے گرا تو نہیں رہے۔ اور چوتھی چیز کہ کیا ہم اسلام کے مرد مومن کی صحیح صورت اختیار کر رہے ہیں؟ اور اسلام کا مرد مومن کیا ہے؟ جو عبادات کے اندر بھی کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے، اور معاملات کے اندر بھی کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے۔ اس کے کاروبار، اس کے معاملات اس کو اللہ کی عبادت سے روکتے نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت ہر چیز پر مقدم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ وہ لوگ ہیں، اسلام کا مرد مومن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض اور احکام پر پابندی کرتا ہے، اس کا کاروبار، اس کی تجارت، اس کے دنیاوی معاملات اس کو نماز کی ادائیگی سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اللہ کے ذکر سے منع نہیں کرتے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، کاروبار چھوڑ کے سب سے پہلے نماز ادا کرتا ہے۔ ہم اس بارے میں بھی ذرا غور کریں کہ کیا ہم واقعتاً اس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے مقدم ہے، اگر خود حل کر دے گا. اور یہ حدیث پاک ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کو اپنے کاموں پر ترجیح دے، میری عبادت کو ہر چیز سے مقدم رکھ، میں تجھے 2 انعامات دوں گا، تجھے 2 انعام دوں گا. تفرغ لعبادتی، پہلا انعام، املأ صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنی بنا دوں گا، دنیا کی حرص، طمع اور لالچ تیرے دل سے ختم کر دوں گا. اور دوسرا، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، تیری تمام ضروریات کو میں خود پورا کر دوں گا. 2 انعام، تو میری عبادت کو اپنے کاموں پر، دنیاوی چیزوں پر ترجیح دے، میں تمہیں 2 انعام عطا کروں گا. ایک، تجھے دل کا غنی بنا دوں گا، اور دوسرا، تیرے ضروریات ساری کی ساری خود پورا کر دوں گا. اور پھر فرمایا اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو 2 سزائیں ملیں گی تجھے. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو پھر تمہیں 2 سزائیں ملیں گی. مَلَعْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تجھے کام ہی کام ڈال دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، رات دن کولو کے بیل کی طرح تو دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور چلتا رہے گا، لیکن میں تیری ضروریات کو کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا. اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ایسا مرد مومن بن کے زندگی گزاریں جس کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر بھی عمل کرتے ہیں، دینی عقائد کو بھی درست رکھتے ہیں، نظریات بھی درست ہوتے ہیں، اعمال بھی درست ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات بھی درست ہوتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.